ان کا کوئی چارپائی خریدوں گا، کوئی کپڑا خریدوں گا، کوئی کھانے پینے کا سامان خریدوں گا بھائی، تاکہ اپنا کچھ میرا کام چل سکے، گھر کی شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے اور بازار میں پیسہ پلے، بازار میں قدم، کان میں آواز پڑی، یا خیل اللہ ارکبی وإلی ثواب اللہ ارغبی، النفیر النفیر، یا خیل اللہ ارکبی وإلی ثواب اللہ ارغبی، اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو میرے بھائیو۔ نہ وہاں بیان کیے جاتے تھے، نہ وہاں پکڑ پکڑ کے تشکیلیں کی جاتی تھی، اور نہ منتیں کی جاتی تھی بھائی دکان چھوڑ کے 3 دن کے لیے رسول اور رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے چلا جا۔ وہاں تو اللہ کے نبی نے یہ ذہن بنایا تھا، جب میری آواز تمہارے کان میں پڑے تو تم باپ ہو یا ماں ہو، تم بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تم جو بھی ہو، جس حال میں ہو، میری آواز پر لبیک کہہ دو۔ جان چلی جائے گی تو تمہاری جان بچ جائے گی، مال چلا جائے گا تو تمہارا مال بچ جائے گا، مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال بچ جائے گا۔ یبن آدم افرغ من کنزک عندی لا غرق ولا حرق ولا سرق افیکہ احوج ما تکون الیہ، میرے بندے اپنا پیسہ مجھے دے دے، اپنا خزانہ مجھے دے دے، میرے خزانے میں نہ چوری ہوتی ہے، نہ ڈاکہ پڑتا ہے، میرے خزانے میں نہ آگ لگتی ہے، نہ غرق ہوتا ہے۔ جب تیری بیوی ساتھ چھوڑے گی، تیرے بچے ساتھ چھوڑیں گے، تیرے ماں باپ تجھ سے دور بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن تو سب سے ٹوٹ جائے گا اور سب سے کٹ جائے گا اور سب کی آنکھیں پھر جائیں گی، اس دن میں کہوں گا آ میرے بندے آ، تیرا خزانہ میرے پاس ہے، یہ لے لے، آج تیرے کام آ رہا ہے۔ صحابہ یہ سمجھ گئے تھے جو مال اللہ کے حکم پر اور رسول کے نام پر قربان ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا، اور جو اور چلا کہیں لگ گیا وہ پرایا ہو گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کان میں پڑی آواز یا خیل اللہ ارکبی، بس اتنی آواز پڑی ہے اور اس نے سنا، فوقف موقفہ، سعد کے قدم زمین پر جم گئے، سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے ذہن سے نکال کر اللہ رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسے ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ قربان کرے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي السَّمَاءِ، آسمان پہ یوں ایک بھرپور نگاہ ڈالی، نظرتن، آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، وَإِلَٰهَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اللہ کو کہہ رہے ہیں، لَأَجْعَلَنَّ هَٰذِهِ الدَّرَاهِمَ فِي مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اب میرا یہ مال شادی میں نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا ملن وصال یاد رہا، نہ میرے بھائیو سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کو لیٹنا یاد رہا تو اللہ رسول کا کام بول کان میں یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال، تلوار خریدی اور سوار ہو کر چہرے کو ایسے چھپا لیا، صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ جو تھے وہ لمبے چوڑے سر پہ خود نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی، وہ معمولی سامان ہوتا تھا۔ تو صحابہ کہنے لگے، من المتلفن، ارے کون تیرا سکھائے، تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور نے دیکھ لیا تو واپس نہ کر۔ من المتلفن کون ہے بھائی؟ حضرت علی فرمانے لگے، ارے اللہ کے بندوں کوئی ہوگا پردیسی تمہارے ساتھ آ گیا تمہارے دین کی مدد کے لیے، چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی ٹکر اور اس مقابلے میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور مرا، حضرت سعد بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے، فشمر عن ساعدیہ، یوں جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، فبان سواد ساعدہ، اس کے کالے بازو جب باہر نکلے، آپ نے دیکھا
اوا سعد انتا، ارے تو مجھے سعد نظر آتا ہے، کب ابی انت و امی یا رسول اللہ، انا سعد، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کا رسول میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا۔ وَأَصْبَحْتَ سَعِيدًا، وَأَصْبَحْتَ سَعِيدًا، تو خوشبخت ہو گیا۔ بس اس خوشخبری کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ آواز آئی اصیب سعد، اصیب سعد، جی یا رسول اللہ سعد شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد کے خون کو پوچھ رہی ہیں۔ حضور کے آنسو سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ما اطیب ریحک، ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ، ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ، ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ۔ اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے، اور اے سعد تو اللہ اور اس کے رسول کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں، روتے روتے آپ ہنسے اور منہ پھیرا۔ ثم قال ورد الحوض ورب الكعبہ، ورد الحوض ورب الكعبہ، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پہ اب پہنچ گیا، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا۔ ابو لبابہ بن منذر کہنے لگے یا رسول اللہ مل حوض، یہ حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوض آتانی ہے ربی، یہ حوض ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، من شرب شربتا لا یظما بعدہ ابدا، جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا کبھی دوبارہ پیاس نہ لگے گی۔ حدیث میں آتا ہے اس حوض کے چار کنارے، ایک کنارے پر ابو بکر، دوسرے کنارے پر عمر فاروق، تیسرے کنارے پر عثمان غنی، چوتھے کنارے پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ نے فرمایا او ہو ورد الحوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض پہ سعد پہنچ گیا۔ آپ پھر عرض کیا یا رسول اللہ رأینا منک ثلاث خصال، میں نے تین باتیں آپ میں ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا چکر ہے؟ حضور نے فرمایا اما بکائی فبکیت شوقا الی سعد، میں جو رویا ہوں تو اس میرے اپنے صحابی کی قربانی پر اور اس کے شوق پر رویا ہوں اور اس کی جدائی پر رویا ہوں۔ کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا، اور کیسے یہ میرے امر پر قربان ہوا ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ وَأَمَّا ضِحْكِي فَبِمَنزِلَتِهِ مِنَ اللَّهِ، اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کا درجہ دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا۔ وَأَمَّا إِعْرَاضِي عَنْهُ، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا، جو میں نے منہ کو پھیر لیا، فَلِمَا رَأَيْتُ أَزْوَاجَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَتَبَادَرْنَهُ كَاشِفَاتٍ سُوقَهُنَّ وَبَادِيَاتٍ خَلَاقِيلَهُنَّ فَأَعْرَضْتُ عَنْهُنَّ حَيَاءً، میں نے منہ اس لیے پھیرا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، اور وہ اتنی تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کے جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلی سمجھتے ہیں بھائی، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں چھن چھن کرتی پازیب مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا ابلغو ابلغو بلغو بلغو، یا کہا ابلغو یا کہا بلغو زوجۃ سعد، جاؤ سعد کی بیوی سے کہو کہ اللہ پاک نے سعد کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیوی عطا فرما دی ہیں۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار کی تھی کہ جو اس بات پر مر رہی تھی کہ ہم نہ بیوی کے، نہ بچوں کے، نہ ماں کے، نہ باپ کے، نہ دکان کے، نہ تجارت کے، ہم تو صرف اللہ اس کے رسول کے ہیں اور اسی کے نام پر مرنے والے اور اسی کے نام پر مٹنے والے۔ ہمارا کام تو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہم میرے بھائیوں کاروباری نہیں ہیں۔ جابر اور عبداللہ دونوں باپ بیٹا آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جابر کہتا ہے میں جا کے اللہ کے راستے میں مروں گا، باپ کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں مروں گا۔ عبداللہ کی 7 بیٹیاں ہیں اور بیوی کا انتقال ہے، اور جابر 15 برس کا ہے،
بیٹے کو یہ خیال نہیں آتا میں چلا گیا تو بوڑھا باپ ہے 7 بچیوں کا کیا بنے گا، باپ کو یہ خیال نہیں آتا میں چلا گیا تو 15 برس کا بچہ